اب 13 رجب آ رہا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں, مجھ سے بھی ایک بار پوچھا, کیا آپ 13 رجب مناتے ہیں؟ کیا آپ 13 رجب مناتے ہیں؟ اب یہ سوال ہوا. میں نے کہا ہم مناتے نہیں, ہم حضرت علی اور اس دین کو ہم اپناتے ہیں. منانے والا کبھی دین کو اپناتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے جو 13 رجب کو اپنا خوشی کا اظہار کریں گے یا جشن کے نام پر نعوذ باللہ ڈھول دمکا بھنگڑا ڈالیں گے, جو کچھ بھی کریں گے وہ صرف منانے کی حد تک کے. اپنانے والے تو میں اور آپ ہیں. نبی کا دین, نبی کا مشن یہ منانے کے لیے نہیں آیا کہ ہم 12 ربیع الاول کو سڑکوں پر نکلیں اور جلسہ جلوس کریں, نعرے لگائیں, کھائیں پییں اور چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن منانے کے لیے نہیں ہے, وہ مشن دے کر گئے ہیں مجھے اور آپ کو. وہ مشن یہی ہے, جو پیغام یہ جو دین لے کر ہے, اس دین کو ہم نے اپنے اوپر بھی نافذ کرنا, اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اور پوری دنیا کے اوپر پھیلانا ہے. اور جو شخص 13 رجب کو وہ شخص جشن منانے کا حقدار ہے جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ولادت پر جشن منایا تھا, جس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت پر جشن منایا تھا, جس نے عثمان غنی کی ولادت پر جشن منایا تھا. اگر وہ 13 رجب کو جشن منایا تو ہمیں خوشی ہے. کیوں؟ 4 بھائی ہیں, ایک بھائی کی ولادت پہ تو خوشی ہے, باقیوں پہ تکلیف ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خوشی وہ والی نہیں ہے, یہ منافقانہ خوشی ہے. تو اس لیے اسے حق ہے جس نے ان تینوں کی ولادت میں خوشی منائی, وہ بے شک منائے. مجھے بھی بلایا, میں بھی شریک ہوں گا, کیک کاٹوں گا بھی سے, کھاؤں گا بھی سے. جس نے ان تینوں کا, جسے معلوم ہی نہیں کہ ان کی ولادت کب تھی. ابھی پچھلے مہینے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات گزری ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل کی وفات کب تھی. تو ہمارا تو یہ ہے. آپ ظفر صاحب آئیں کہ نہیں, ہاتھ کھڑا کر لے کر تشریف لائیں. تو یہ ہماری حالت اور ہماری کیفیت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ ہے, خلیفہ چہارم کا یوم ولادت ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے, اس دن ہم اپنے گھر میں ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کریں کہ حضرت علی کا بچپن, لڑکپن, جوانی, بہادری, ان کی شجاعت, ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین پر, ایمان پر استقامت, اس حوالے سے ان کو بتائیں. اور وہ باتیں بتائیں جو صحیح ہیں, مشرکانہ باتیں نہیں, بدعات رسومات والی باتیں نہیں. صحیح باتیں بتائیں گے تو ان کے دلوں میں صحیح محبت بیٹھے گی, اور اگر صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو پھر صحیح محبت نہیں بیٹھے گی. وہ محبت بیٹھے گی جو شکل, عقل, وضع, قطع, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا صحابہ کرام کی زندگیوں سے بہت دور ہوگا. جو کہا سن اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا